تجھے معاشرے سے اور سوسائٹی سے جھگڑا نہ کرنا، بڑوں کی بے ادبی نہ کرنا، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، یہ سب اگر کرو گے تو ملی سو مغفرت بھی لٹ جائے گی، یہ نعمت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اگر دیتا ہے تو لیتا بھی ہے، دیتا ہے تو لیتا بھی ہے۔ قرآن پاک میں آپ پر قرآن پاک نہیں اترا ہے، آپ کے لیے اترا ہے، قرآن پاک تو نبی پر اترا، اور نبی سے فرسٹ قرآن میں صحابہ ہی تو تھے، ایمان والے کون لوگ تھے؟ صحابہ ہی تھے نا۔ لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرمانا وہ مومن نہیں۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ اب یہ لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ایسے ہیں نہیں الحمدللہ۔ یہ لوگ نبی کے سامنے جب اتر رہی ہے نبی پر آیا تو نبی کے سامنے ہو گئے نا وہ لوگ جو یہ بولتے ہوں گے کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو اب وہ لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے نہیں، تو ایسے ہی قیامت تک موجود ہوں گے صحابہ کے سامنے بھی جب لٹیرے ایمان کی شکل میں، مومن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں موجود تھے، لیکن اللہ نے کہا یہ مومن نہیں۔ تو آج تو زیادہ ڈیفیکلٹ دور آ گیا ہے، اسلام والے آ کر کہیں گے، مومن والے آ کر کہیں گے ارے چلو 5 دن کے لیے ماں بیمار ہے، چلو 10 دن کے لیے ماں بیمار ہے، لیکن 10 دن کے لیے کیوں؟ ماں کا دیکھنے والا اللہ ہے، 10 دن کے لیے چلو اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کی راہ میں چلو۔ ارے پیارے اللہ کی راہ میں چلنے کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کے لیے جانے والے راہ میں صحابی کو نبی نے ماں باپ کے لیے لوٹا دیا۔ نبی سے ایک صحابی آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، جہاد کا مطلب اسلام کی بلندی کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا احیی الوالدہ، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا ان دونوں کی خدمت کر، جہاد میں اور دین کی بلندی سے جانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کرے آپ تو آج بھی ایسے آپ کے سامنے کئی شکل میں لٹیرے موجود ہیں، نعمت کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کو مغفرت ملی، بچائیے آپ، نعمت ملی، بچائیے آپ۔ نعمت ملنا آسان ہے، بچانا آسان ہے۔ آج کے عظیم الشان شرکات، آج کے عظیم الشان لہر مبارکہ، آج کے عظیم الشان میں نبی نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور یقیناً اللہ پاک نبی کی دعا قبول کیا ہوگا اور آپ کی بخشش ہوگی۔ آپ ایسے ہی بچائیے جیسے صحابہ نے نبی کی دعا کو بچایا ہے، تابعین نے نبی کی دعا کو بچایا ہے۔ آپ بھی بچانا ہے کہ جب نبی نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے، تو اب آپ امت ہیں، اللہ نے آپ کو بخشا ہے، تو یہ بخشش کا جو نعمت اور تمغہ ملا ہے اس کو بچانا ہے۔ کیسے بچانا ہے؟ بس وہ شکل آج شب برات کی اس چھوٹی سی عظیم الشان بات سے آپ کو بتا دوں۔ بچانا یہ ہے کہ آپ پابند شرع ہو جائیے، آپ نماز پڑھیے، سنت کی تعمیل کیجیے، ماں باپ کو اس کا ادب کیجیے، بھائی بہن ہے تو اس کا احترام کیجیے، معاشرے ہے تو سوسائٹی ہے تو بڑے ہیں تو کی عزت کیجیے، چھوٹے ہیں تو اس پر شفقت کیجیے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے بائک سے آپ کبھی کبھی چلتے ہو اور سامنے والا آپ سے آگے ہو گیا تو آپ اللہ رسول سب بھول جاتے ہیں، میرے سے تو آگے ہوتا دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی سوچ ہو جاتی ہے، بتائیے یہ کون سی سوچ ہے آپ کی؟ ایسا مت کیجیے خدا کے واسطے، سب اللہ کے واسطے جیے، سب رسول کے لیے جیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آپ کو جینا ہے اور آپ کو اسی کے لیے مرنا ہے، ایمان کے لیے جینا، ایمان کے لیے مرنا ہے، تب جا کر آپ کا سنویدھان بچے گا، تب جا کر انڈیا میں قانون بچے گا۔ ورنہ دیکھیے اب تک تو اسلام والے، مسلمان والے کئی طبقے اور کئی فرقے آ کر کے آپ کے ایمان کے لٹیرے بنے ہوئے تھے، اب تو یوگی اور اب تو مودی یعنی کھلے عام کافر لوگ آپ کے اسلام کو چیلنج کیے ہوئے ہیں، 3 طلاق نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ ارے کیا چاہیے؟ وہ ہماری بیوی ہے، ہم جانتے ہیں، تو اپنی بیوی کو دے، ہم اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں سزا اللہ دے گا، تو ہوتا کون ہے دینے والا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نے کہہ دیا ہے کہ عورت کی عزت کرنا، عزت کرو گے ثواب دوں گا، بے عزتی کرو گے عذاب دوں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہم نے سن لیا، ہم گناہ کرتے ہیں عذاب اللہ دیتا ہے، تو کون ہوتا ہے ہماری عورتوں اور ہماری بہنوں کو سنویدھان دینے والا، قانون دینے والا؟ ہمارا قانون پارلیمنٹ میں نہیں بنتا ہے، اللہ کی طرف سے اترتا ہے، اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ اس لیے اگر اسلام اور مسلمان دونوں کی حفاظت چاہتے ہیں انڈیا میں، اب آپ کو ہر طرح کے کرپشن سے بچنا ہوگا۔ بولنا کم ہے، کرنا زیادہ ہے۔ ہوتا کیا ہے رات بھر تک آپ بولتے ہو، رات بھر تک جگے صبح کی نماز قائم کر رہے ہیں۔ اب آپ نماز فجر جو ہے فرض ہے، اور رات بھر جگنا یہ فرض نہیں ہے۔ آپ کو جب تک آپ کو طاقت ہے
صحبت سے مراد فجر کی نماز اگر غائب نہیں ہوگی تب جگیے، اور اگر آپ کو خطرہ ہے تو کس مت جگیے، کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے، اور نبی کبھی نہیں چاہتے کہ فرض کو تم چھوڑو، فرض کو مت چھوڑ دیا۔ اسی طرح فرض نماز پڑھ کر کے اتنا مت سو جائیے کہ ظہر قضا ہو جائے، آپ مت جگیے کہ دن بھر سوئے رہیے۔ کس پر آپ احسان کر رہے ہیں؟ آپ اپنے جسم پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، شریعت پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو بیدار رہنا ہے، کمفرٹیبل ہو کر بیدار رہنا ہے، جسم کو تکلیف دے کر بیدار نہیں رہنا۔ اگر آپ بتائیے آپ رات بھر جگے فجر سے لے کر ظہر تک سوئے اور اسی ظہر کے درمیان آپ کا قانون بدل گیا، کیا بعد میں آپ کو معلوم ہوا کیا کرو گے آپ؟ آج ہندوستان کے مسلمان بیدار نہیں ہو گئے تو ابھی 1 سال اور ہے اس کی حکومت، 4 سال گزرنے والے ہیں، 1 سال اور ہے اس کی حکومت، کیا کریں گے آپ سوچ لو۔ یہ تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ان کو موقع ملا، صحیح ہے؟ اگر تم مسجد کو آباد کیے رہتے، ماں باپ کی عزت کرتے، تو ماں باپ کی دعا بھی تیرے حق میں قبول ہوتی۔ قبولیت کا مرکز تو تیرا گھر ہے، لیکن گھر ہی میں تم بے عزت ہو، گھر ہی میں تم بے ادب ہو، گھر ہی میں تم بے عمل ہو۔ وہاں جا کر دعا کرو گے اے اللہ امریکہ کو کیڑا پڑ جائے، اے اللہ ہندوؤں کو تباہ کر دے، نہیں قبول ہوگی۔ اگر دعا قبول کروانا ہے تو نبی بدر میں آئے، نبی احد میں آئے، میدان میں آنا پڑے گا، بستر پہ سونا نہیں پڑے گا۔ وہ نبی کہ اگر اپنے بستر پر بھی دعا کر دے تو قبول ہو جائے دعا، لیکن نبی نے بستر پر رہ کر دعا نہیں کیا، میدان میں آئے۔ اس لیے پیارے آج آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو آپ کا اسلام بچے گا، ماں باپ کی عزت کرنا ہے تب اسلام بچے گا، بڑوں کو احترام کرنا ہے تب مغفرت ملے گی۔ یہ سب نہیں ہے تو آپ 60 سال 70 سال تک عبادت کرو، اللہ کو عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کے لیے بیسٹ کوالٹی بن کر کے آپ پیش ہو، نہ آپ سے کسی کو تکلیف ہو، نہ کوئی آپ کو تکلیف دے، ایسے مسلمان بن کر کے رہیے، ایسے مسلمان بن کر کے رہیے۔ مسلمان نبی یہ بات فرماتے ہیں بیسٹ مسلمان وہ ہے جن کے ہاتھ سے اور جن کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ذرا سی بات کو کسی نے دھکا دے دیا، ارے بیوی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، نہ اس کا لحاظ نہ اس کا لحاظ، اور فوراً اے وہ کہیں پر ہے میں دیتا ہوں، اے تو کیا ہے، اے تو کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کب صبر کرو گے؟ جب بریانی کھاؤ گے تب صبر کرو گے؟ تکلیف ہی کے وقت تو صبر ہے نا، جب آپ پر ظلم ہوا تب تو صبر ہے نا، کربلا میں ظلم ہوا تب تو حسین کو صابر کہہ رہے ہو نا۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت جو ہے لڑائی کر رہے ہو، خبردار خبردار، نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا اے لوگو مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن تم دنیا میں اتنا مگن ہو جاؤ گے کہ دین تم سے رخصت ہو جائے۔ آج تم سے ایک فارمیلٹی اور ایک ڈیوٹی کے طور پر نماز پڑھو۔ ابھی عشاء کی نماز آپ پڑھے، آپ ایک دم سچ بتا رہے ہیں، 17 رکعت پڑھے کہ 9 رکعت پڑھے، سچ بتا رہے ہیں۔ 4 رکعت جو فرض امام صاحب پڑھا رہے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت سنت بھی پڑھے، سچ بولو نہیں پڑھے، دیکھیے پھر 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر پڑھے، بس یعنی 9 رکعت پڑھے۔ جبکہ عشاء کی کوانٹٹی اگر پوچھو تو کیا بولو گے؟ عشاء میں 17 رکعت کرتے ہیں، ظہر میں 12 رکعت کرتے ہیں، عصر میں 8 رکعت کرتے ہیں، بول دو گے پوری کوانٹٹی بتا دو گے آپ، لیکن آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہی ہے ہماری بولی میں اور ہمارے عمل میں یکسانیت اور اکولی نہیں ہے، اس لیے ہم ناکام ہیں۔ نبی پہلے پڑھتے تھے، صحابہ پہلے پڑھتے تھے، تب قرآن اتر جاتا تھا، یہ الگ بات ہے، دیکھا؟ تو آپ کو پوری عبادت کرنی ہے، پوری عبادت کرنی ہے۔ 17 رکعت پڑھیے عشاء، 12 رکعت پڑھیے ظہر میں، 8 رکعت پڑھیے عصر میں، 7 رکعت پڑھیے مغرب میں، پوری رکعت پڑھنی ہے۔ کیوں؟ سنت بھی اللہ کے لیے آپ پڑھتے ہیں نا، فرض بھی اللہ کے لیے، وتر بھی اللہ کے لیے، تو جب سب اللہ ہی کے لیے ہے تو یہ کیا بات ہے کہ 9 رکعت اللہ کے لیے اور سنت سب کس کے لیے تھا جو چھوڑ دیا آپ نے؟ اگر سنت قبول ہونا تھا تو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یوں سوچئے کہ اگر سنت قبول ہو جائے اور فرض قبول نہ ہو تو سنت ہی بہتر ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اے اللہ بس تو قبول کر لے، چاہے نفل نماز کر لے، تو قبول کر لے چاہے فرض کر لے، تو قبولیت کی نیت سے پڑھے، لیکن نہیں، ایک ڈیوٹی، ایک
ایک فارمیلٹی، ایک ٹیمپروری، بس ہاں مسلمان ہے، آ گئے وضو کر لیے، اور وضو میں بھی اگر پانی نہیں ہے تو کمیٹی والوں کو 2-3 گالی دے دیے، ہو گیا، بس یہی سب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مسجد کو یوز کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو بیسٹ مسلمان بننا ہے۔ آج مغفرت کی رات ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں خدا کی قسم آپ کی مغفرت ہو گئی، لیکن آپ جب تک زندہ رہیں گے تو یہ مغفرت ایک نعمت کی شکل میں ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کا بچاؤ کرنا ہے، اور اس کا بچاؤ اپنوں سے نہیں غیروں سے کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں رہ رہے ہو، اگر آج نہیں سمجھو گے اس بچاؤ کو، کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ہندوستان میں دیکھو، میڈیا پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، ہر کو میڈیا کو دیکھو تو وہی 3 طلاق کا مسئلہ، وہی اسلام کا مسئلہ، وہی عورت کا مسئلہ۔ ارے کیا بات ہے، بیوی میری، فارمیلٹی میری، ذمہ داری میری، قانون میرا، سب کچھ میرا۔ ارے یہ دوسرے لوگوں کو حق کیا پہنچتا ہے؟ آج تم کہہ رہے ہو 3 طلاق کا مسئلہ، کل کہو گے کہ مسجد جو ہے خالی ہے اس لیے اس مسجد کو توڑ دینا چاہیے، یہی کہیں گے مسجد میں 2 ہی صف ہو رہی ہے لہذا 20 صف جو ہے یہ خالی ہے، اس کو توڑ دینی چاہیے، اس کو آشرم بنا دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ یو پی کا یہی کر رہا ہے، اسلام پور کو شری رام پور کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سنی پڑھیے، ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے جب انہوں نے بدلا، اورنگزیب نے بدلا تو وہ اپنی منسٹری میں بدلا، ہم اپنی منسٹری میں بدل رہے ہیں تو کیا؟ یہی ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، یہی سب شپت لیتے ہو آپ؟ کیا شپت لیتے ہو؟ سب کا ساتھ دیں گے، مظلوم پر مطلب یہ کہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی پر اتیاچار نہیں ہونے دیں گے، اور جب سے آئے ہیں شروع ہو چکے ہیں لڑائی، سہارنپور میں دیکھو لڑائی، گورکھپور میں دیکھو لڑائی، یہ سب کیا ہو رہے ہیں؟ سب مسلمان بھی ایک وہ مرتے ہیں، پوری میڈیا تڑپ اٹھتی ہے ہمارے کتنے مر رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ جانور کی وجہ سے، شک کی بنیاد پر ان کو مارے جا رہے ہیں۔ لیکن بتائیے گائے ہمارے لیے حلال ہے؟ ارے تو عزت کی بات کرتا ہے یار، قرآن نے اپنے ورق میں گائے کو جگہ دی، تو اپنے مطلب یہ کہ استبل میں اس کو باندھتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم گائے وہ عزت دار جانور ہے کہ ایک سورہ ہی اللہ پاک نے سورہ بقرہ رکھا ہے، اور بقرہ مانے گائے ہے، تو عزت کی بات کرتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے بعد میں ہے، بقرہ کو چومتے پہلے، پوچھتے نہیں ہے، چومتے پہلے ہے۔ عزت دیکھیے، ہمیں نہ سکھاؤ، لیکن یہ ہم پر کیوں انگلی اٹھا رہے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہم مسلمانوں کی کوتاہی ہے۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ماں باپ کا احترام کرنا چھوڑ دیا، بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیا، اور بڑے بھی اپنے چھوٹوں پر کیسے پیش آنا چاہیے وہ بھی ڈسپلن بھول گئے، وہ بھی بھول گئے۔